السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں جو باب یعنی چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا بیان، اور اس میں الحمدللہ ہم نے آیات کافی پڑھی تھیں اور ایک حدیث پڑھ لی تھی شاید، ٹھیک ہے ہاں، اور حدیث نمبر 185 ہے اوورال کتاب میں سے، لیکن اس باب کی دوسری حدیث ہے، پڑھتے ہیں۔ الثانی نمبر 2، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا، یعنی اللہ کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، اس کی امت میں سے حواری یعنی اس کے ساتھی، مددگار اور مخلص ساتھی ہوتے جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے یعنی اس کی پیروی کرتے۔ مقتدی ہوتا ہے نا جو پیچھے فالوورز ہوتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے، یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی باتیں کرتے جو وہ کرتے نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو چنانچہ جو شخص ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے، یعنی اس سے آگے اب کیا ہوگا، اگر دل میں بھی کسی برائی کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہے، دل میں اس کو برا نہیں جاننا، تو پھر وہ کوئی بھی انسان کو پھر چیک کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے، یعنی کسی بھی درجے پہ نہیں آ رہا۔ رواہ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں سے ہمیں کیا کیا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی حواری تھے یعنی مددگار تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی جو بھی رسول بھیجے گئے ان کے ساتھ ایک حواری ہوتا تھا، اور وہ مخلص ساتھی تھے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا من انصاری اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مددگار ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے جو جنگ خندق کے موقع پر خبر لینے گئے تھے کہ دشمن کا اس وقت کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ آپ یعنی کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے، لیکن جو اسلام کا دور ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے۔ اب آپ اسی زمانے میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی باتیں تو ہم کرتے ہیں اور تبصرے بھی بہت ہیں، آراء بھی بہت ہیں، کہ اس میں سے اصل بات کو نکالنا، حقیقت کے پیچھے لگنا، یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے عمل میں نہیں ہوتی، یعنی جس کو آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بچائے کہ ہمارے زبانیں تو بات کریں لیکن ہمارا عمل اس کا ساتھ نہ دے، اور پھر وہ کام کرتے تھے یفعلون ما لا یؤمرون، کہ ان کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جو جہاد کرے گا، ہاتھ سے جہاد کرے گا، اور آپ اس زمانے میں ہیں تو پھر دیکھیں کہ کیا آپ کا جہاد کیسا ہے، کیا آپ ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امر پھیلے اور نہیں رک جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ دونوں ہی کام کیا کرے تھے جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خلاف تھے۔ جن باتوں سے روکا گیا تھا وہ کرتے تھے، اور معروف باتیں کرتے تو لیکن وہ ان کے عمل میں نہیں تھیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہی دیکھنی ہے کہ کیا ہم تو نہیں ان کے، کیونکہ دین ہم سے بھی دور ہو گیا نا، یعنی زمانے کا بتایا جا رہا ہے کہ شروع کے زمانے کے جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ اپنا فرمایا، پھر اس کے بعد یہاں تک فرمایا تبع تابعین تک کے زمانے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے
پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے بعد کہ آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ کس طرح دین کی حالت ہوتی چلی جا رہی ہے، اصل دین کہیں دور رہ گیا ہے، قرآن و حدیث کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، اور اس کے برعکس اتنی آراء، اتنی تھنک ٹینکس ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دین پر کیسے استقامت اختیار کریں۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہی انہیں لوگوں میں سے، ناخلف لوگوں میں سے نعوذ باللہ جا رہے ہیں جو زبانوں پہ تو بہت باتیں کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ دیکھیں کہ علم کتنا زیادہ پھیل گیا ہے۔ کبھی کبھار تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ اتنا علم تو میں پڑھ بھی نہیں سکتی ہوں، اتنی احادیث، اتنی سنتیں، اتنی چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی تو جیسے نا جیسے میڈیا پہ بمبارڈمنٹ ہے علم کی نا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو عمل میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، انارکی ہے، انتشار ہے، فساد ہے، آپس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت نان مسلمس کی بات نہیں کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم تو اپنے ہی گھروں میں دیکھیں کہ ہمارا اخلاق یا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حال وہی ہو گیا ہے کہ یقولون ما لا یفعلون، علم بہت زیادہ ہے لیکن عمل کہیں نظر نہیں آتا۔ تو جو ہماری قرآن کلاس ہے نا، اس میں بھی آپ نا چاہے تھوڑا سیکھ رہے ہیں نا، ادھر ادھر نہ بھٹکیے کہ مجھے بہت زیادہ لینا ہے، اسی کو اپنے اندر جذب کر لیجئے، اس کو اپنے دل میں اتار لیجئے۔ آپ کے دیکھیں کہ 2 آیتیں صبح فجر کے بعد سیکھنے والوں کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے، وہی ہم سیکھ لیں۔ ایک حدیث ڈیلی پڑھنے والے کے لیے اتنی بشارت ہے، اس حدیث کو ہم صبح سیکھیں اور اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ سچ بولنا ہے تو سارا دن سچ بولنے کی پریکٹس کر لیں۔ پھر اس کے بعد ہے یفعلون ما لا یؤمرون، کہ ہم وہ تو نہیں کر رہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، ہم اپنے کچھ ایسے رسم و رواج، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ خرافات ہیں، وہ ہم اپنی زندگی میں شامل کیے ہیں، وہ ہمارے اوقات بھی ضائع کر رہے ہیں، ہماری صلاحیتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے ہمارا مال بھی جا رہا ہے، لیکن ہم انہیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دین میں کچھ ایسی بدعات شامل کر لی گئی ہیں، یعنی گناہ و ثواب کے کام، کہ ان کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور دوسروں پر ان کو لازم کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جب آپ دین پر آ گئے ہیں تو اب آپ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیسے کریں گے، کیسے ان کو حکمت کے ساتھ روکیں گے، ٹھیک ہے۔ نان مسلمس تک تو پہنچانا ہے، وہ تو ایک الگ بات رہے گی، وہ تو آپ کے امیج سے ہی اللہ کرے چلا جائے، لیکن اپنی ہی یعنی کھوئی ہوئی جو بھیڑیں ہیں ان کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے، وہ آپ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہاتھ سے کیا کام کر رہے ہیں آپ، کہ ایسا ہوا کہ کسی شر کو آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے روکنے کی کوشش کی ہو۔ عموماً تو رویہ کیا ہو گیا، نفسا نفسی پڑ گئی ہے، لوگ اپنی جان بچاتے ہیں کہ اگر میں نے اگر اس وقت کسی کوئی نصیحت اس کو شروع کی تو میرا وقت جائے گا اور پتہ نہیں میری عزت پہ کوئی حرف آئے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا چلیں ہاتھ کا تو گیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سائمہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہم تو ایک نان مسلم کنٹری میں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر زبان سے ہم کچھ تو کریں کام، ٹھیک ہے۔ اور پھر زبان آپ کی جو ہے نا، میڈیا کی زبان ہی زبان ہے اس وقت۔ اگر آپ آڈیو میسیج نہیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی طرف سے کیا علم پھیل رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس میں انتشار کی باتیں ہیں، باہمی اختلافات کی باتیں ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ آسان دین کی طرف، اللہ کی طرف رغبت دلانے کی باتیں پھیلائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ المیہ یعنی جو ہے ہماری امت میں اس وقت، اور جیسے نان مسلمس مسلمانوں پہ چڑھائی کیے ہوئے ہیں، کیا ہم ان باتوں کو دل میں برا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری اپنی ہی اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے یہ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو دل میں ہماری کیا کیفیت ہے، کیا ہم کبھی اللہ کے آگے تہجد میں گڑ گڑائے اپنی حاجت کے علاوہ کہ یا اللہ یہ دین کدھر کو جا رہا ہے ہمارا، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہمارا اصل دین کہاں رہ گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، دن کے 24 گھنٹے ہم نے کیا کیا اللہ کے دین کی راہ میں، کیا سارا وقت صرف یہی فکر رہی کہ میں نے کیا کھایا اور کیا پکایا اور کیا دیا اور کیا لیا، کہ میرے دل کے اندر کوئی یہ بھی تڑپ ہے کہ یا اللہ تیرا دین اجنبی ہو گیا اور یہ ایسا ہو گیا کہ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے، یہ تڑپ کیا ہمارے اندر ہے کہ دلوں میں ہی تڑپ ہو۔ آپ یہ دیکھو کہ نیتوں پہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان کو بڑھا دیں، ہمیں، آمین۔ تو فرمایا کہ برائی کو دل میں بھی برائی نہیں سمجھتے تو سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی محروم ہو گیا، اعاذنا اللہ منہ۔ اس کے بعد ہے 186 الثالث، تیسری حدیث ہے اس باب کی، ان ابی الولید عبادۃ ابن صامت رضی اللہ عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ۔ ابو ولید عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ ہم تنگی اور آسانی میں
فی العسری والیسری، تنگی اور آسانی میں، والمنشتی والمکرہی، اس کے بعد ہے خوشی اور ناگواری میں، ٹھیک ہے. نشاط ہوتا ہے نا خوشی میں، مکرہی یعنی جو کراہیت آتی ہے، یعنی ناگوار حالت میں بھی کیا کریں گے، علی السمع والطاعۃ، سمع و اطاعت کریں گے، سنیں گے اور مانیں گے، اس کو فالو کریں گے. وعلی اثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے. یعنی جو بھی کچھ ہوگا، یعنی اگر ہم کسی ایسے امام کے انڈر ہوں گے کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ترجیح نہیں دی جا رہی بلکہ دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم امام کی بات سنیں گے اور مانیں گے. وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيهِ بُرْهَانٌ، اور اس بات پر کہ ہم اقتدار کے معاملے میں مسلمان حکمرانوں سے نہ لڑیں، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ تم ان میں کفر صریح دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان یعنی دلیل ہو، ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ بیعت کی باتیں ہیں جو کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھیں، اور اس بات کو ایک صحابی ابو ولید عبادہ بن صامت بیان کر رہے ہیں. وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں گے. سبحان اللہ، کسی بھی جگہ پہ پھنس جائیں چاہے. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے دین کے بارے میں ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. متفقن علیہ، یعنی یہ دونوں بخاری اور مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ روایت ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ نے اس بات پر بیعت کی اور انہوں نے اس کو پورا بھی کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، اور وہ کیا تھی، سمع و اطاعت پر، کہ ہم سنیں گے اور ہم حکم کو مانیں گے. آپ یہ دیکھیں گے ابھی پچھلی جو حدیث گزری ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے تو تھے، یعنی ان کو ان چیزوں کا علم تو تھا، لیکن یعنی جو ناخلف ہوئے بعد میں، لیکن وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے. لیکن صحابہ نے کیا کر کے دکھایا، انہوں نے سنا، سمینا، ہم نے سنا، و اطاعنا، اور ہم نے اطاعت کی. اور اس میں آپ یہود کی بات یاد کر لیں، انہوں نے کیا کہا تھا، سمینا، ہم نے سنا، و عصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. ڈٹائی کی حد ہے. اس وقت اگر ہم زبانوں سے یہ بات نہیں کرتے، لیکن کیا ہم جو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، سمع و اطاعت ہے ہمارے اندر. اور سمع و اطاعت صرف خوشی کی حالت میں نہیں کرنی ہے، العسری والیسری، تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں سمع و اطاعت کریں گے، جو بھی حکم ہوگا اس کو مانیں گے. والمنشتی والمکرہی، اور چاہے ہم یعنی خوشی کی حال میں ہوں یا ناگوار ہمیں گزرے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی حکم ناگوار گزرتا ہے، جیسے سردیوں میں اٹھ کر وضو کرنا، یا راتوں کو اٹھ کر بستر کو چھوڑنا، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. اور یا پھر آپ بیمار ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے فرض کی ادائیگی کرنی ہے، تو کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کو ناگوار چیز گزرتی ہے نا وہ. اور اسی طرح آپ اگر ویسے باہر معاشرے میں کسی دین کے حکم پر عمل کرنے لگے ہیں لیکن وہ آپ کو ناگوار گزر ہے، لیکن آپ نے بیعت کر لی کہ سمع اور اطاعت کریں گے، تو اب آپ نے خود اپنا نگران ہو جانا ہے کہ میرے تقویٰ کی کیا حالت ہے. وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات جب آپ گھروں سے نکلتے ہیں اور آپ کسی ایسے سیٹ اپ میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کے دین کی وجہ سے ہی دوسروں کو آپ پر ترجیح دی جاتی ہے. اب اگر تو آپ دنیا کا لالچ رکھتے ہیں تو آپ پھر وہی کریں گے جیسا وہ لوگ کریں جن کو ترجیح دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں پر اس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ امام یعنی امام وقت، یا جس کو آپ صدر وقت کہہ سکیں، صدر حکومت کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں دوسروں کو ہم پر ترجیح دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی باعث ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، بغاوت نہیں کرنی ہے. یہ ہم نے پچھلے بھی حدیث میں پڑھا تھا نا کہ جب تک کہ امام وقت نمازوں کے حکم دیتا رہے اور کوئی صریح کفر اس سے وہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھا الا ان لا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا، ٹھیک ہے. اس میں آیا کہ اس بات پر کہ ہم اقتدار کے معاملے میں مسلمان حکمرانوں سے نہ لڑیں، ٹھیک ہے، یعنی چھینا جھپٹی میں نہ پڑ جائیں. اب یہی صورتحال آپ کو مسلمان حکومتوں میں بھی نظر آتی ہے کہ کسی ایک کو ٹک کر حکومت کرنے نہیں دی جاتی، بلکہ اوپر اپوزیشن سے لے کر عوام تک کا یہ حال ہے کہ نعوذ باللہ کیسے لوگوں کو سمجھائیں کہ
کس طرح ہم بیٹھے گھروں میں حکمرانوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو حکومت نہیں کرنے دیتے. 5 سال کی اگر حکومت ہے 1 سال نہیں انہیں گزارنے دیتے کہ وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہوں. اللہ نہ کریں اگر ہم اس حال میں ڈالے جائیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم دوسروں کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں ڈرتے اس بات سے کہ اگر ہم اس حال میں ڈالے جائیں, ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوں اور ابھی ہم کام کرنے لگیں کہ لوگ ہر وقت تانے دیتے رہیں ہمیں. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ مسلمان حکمرانوں سے نہ لڑیں اقتدار کے معاملے میں, یہ چھینا جھپٹی میں نہ پڑیں, یہ دنیا کے لالچ کو یہیں چھوڑ دیں. یہاں تک کہ مگر یہ کہ تم ان میں صریح کفر دیکھو. ٹھیک ہے, اور الا ان نقول بالحق اینما کننا, صریح کفر دیکھو اور جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو, برہان موجود ہو, تو پھر آپ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جیسے نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی طاقت اس قابل ہو کہ آپ دوسروں کے ساتھ جنگ کر سکیں تو اٹھیں, ادروائز یہ نہ ہو کہ آپ اپنی چھوٹی سی جماعت کو لے کر ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا, اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں گے. لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اور اس سلسلے میں ہم کسی ملامت گھر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یعنی لوگ ناراض ہوتے ہیں, آپ کو کوئی باتیں کرتے ہیں, آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے حق بات کو کہنے میں, حق بات کو کرنے میں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ پردہ کرنا شروع ہو گئی ہیں, یا آپ اب مخلوط محافل سے بچتی ہیں, یا آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچتی ہیں, آپ بلا وجہ کے فنکشنز میں یا ان چیزوں میں نہیں پڑتی, اور لوگ ملامت کرتے ہیں اچھا اب آپ ملانی بن گئی ہیں, اب تو آپ ہم سے ملتی نہیں ہیں, اب تو آپ بے وفا ہو گئی ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کچا ایمان کے انسان کہتا ہے وہ ہاں واقعی میں نے کیا کیا ہے, میرا خیال ہے میں ہی غلط ہوں باقی سارے ٹھیک ہیں, وہ تو اکثریت میں ہے. یہ وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے بار بار. کتنی دفعہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی, روزہ زکوٰۃ نماز پڑھ لینی, اتنا ہی کافی ہے, یہی دین ہے, اس سے آگے بڑھ کے کیا سیکھنا. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا کتنی دفعہ ایسا وسوسہ آتا ہے کہ نہیں اتنا بھی زیادہ تم کیوں کوشش کر رہی ہو, یہ بھی کلاس اب کرو وہ بھی کرو. بھئی جتنی صلاحیت ہے, جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے جو اصل فرائض ہیں ان کو ایک طرف کر کے کریں, لیکن خود کو متوازن رکھیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے دل میں ایسے خیالات آنے لگتے ہیں نا, تو جب کوئی ملامت کرنے والا کوئی بات کرتا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے, میں واقعی ایسی ہو گئی ہوں, مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. نہیں, آپ نے نہیں بدلنا. اگر آپ نے ایمان پر اپنا شرح صدر کر لیا ہے تو پھر اس راہ پر جمے رہیں, اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو عبور کر جائیں, اور اپنے اسباب پر, اپنی صلاحیتوں پر, اپنی قوتوں پر نظر نہ رکھیں. ٹھیک ہے, ہماری دین کے راہ میں بھی ہمارے کچن بھی متاثر ہوں, ہمارے بعض اوقات جن دوستوں سے ہم بار بار ملتے تھے ان سے نہ مل سکیں, لیکن اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ یہ جب راہ سچی ہے تو میرے لیے راہیں آسان کر دے. ٹھیک ہے, اور دنیا کی قربانی تو یہاں پر نظر آ رہی ہے نا, مانگی جا رہی ہے کہ لوگوں کو آپ پر ترجیح بھی دی جائے گی, اس کو بھی آپ نے برداشت کر جانا ہے. اور پھر یہ کہ حکومتیں, یہاں پر حکومتوں کی بات ہو رہی ہے نا, تو ہم اس کو کس میں لیں گے کہ دنیاوی مال و دولت, جاہ و چشم حشم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتیں نہیں لگانی ہیں. اگر ایک حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی گزران رکھی ہوئی ہے ایک, لیکن کیا ہوگا کہ ایسے وسوسے بھی آئیں گے کہ آپ کہوگے اچھا میں تو دین سیکھ رہی ہوں نا, اس لیے میرے پاس سب مال نہیں رہا ہے, میں اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی ہوں, میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے. ایسے وسوسے بھی کتنی دفعہ ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انسان اچھا خاصا ایک ڈگر پر چل رہا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کر انہی کاموں میں پڑ جاتا ہے کہ میرے پاس منتھلی اب اتنے ڈالرز آ رہے ہیں, اور اب تو میں بڑی چھٹیوں میں اچھی ویکیشنز منا لیتی ہوں, یہ کر لیتی ہوں. تو یہ تو ہماری اپنی پریفرنس ہے نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہماری نظر آخرت کے فائدوں پر ہوگی نا, تو یہ ان چیزوں کو ہم جانے دیں گے. ہم حکومتوں کے, اقتدار کے, دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ برہان تو دکھائی نا اللہ نے ہمیں بھی, حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس دین کو سیکھنے میں برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جو سیکھ رہے ہیں اس کو اس کے مطابق عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمیں حکمت بھی سکھا دے کہ کس طرح سے ہم نے اس دین پر عمل کرنا ہے, اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کر دیں. اور جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے نا, اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو رمضان کی آمد ہے, ابھی سے ہی اپنے کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کریں. اور خاص طور پر یہ جو آ رہا ہے نا کہ
اللہ کے دین کے لیے دعائیں کرنا کہ یا اللہ اور اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ذریعے سے اگر دین کا کوئی کام ہو جائے گا تو ہمارے لیے ہی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنت کے بلند درجات ہوں، عرش کا سایہ ہو قیامت والے دن، اور وہاں کی رونقیں اور وہاں کی جو آسائشیں اور نعمتیں ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔